بسم اللہ الرحمن الرحیم فالخفی ما خفی المراد بها بعارض لا من حیث الصیغہ۔ یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 139 ہے۔ متقابلات کے بیان میں 4 کا ذکر ہو چکا، اب ان چاروں کے جو مقابل ہیں ان کا ذکر ایک ایک کر کے یہ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فالخفی ما خفی المراد بہا۔ خفی وہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، صیغے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کسی خارجی عارض کی وجہ سے، کیونکہ صیغے کے اعتبار سے وہ ظاہرۃ المراد ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے کسی خارجی عارض کی وجہ سے اس میں پوشیدگی ہو جاتی ہے، تو دوسرے محل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں پوشیدگی آ جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں خفی۔ تو خفی وہ ہے جس کی مراد صیغے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کسی خارجی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی، یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ لو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ لو۔ تو اس میں چور اور چورنی کا حکم بیان ہوا، تو یہ ظاہر ہے سارق کے حق میں۔ سارق یعنی چوری کرنے والا، اس کے حق میں یہ ظاہر ہے، لیکن یہ خفی ہے طرار یعنی جیب کترا، جیب تراش، اور نباش یعنی کفن چور کے حق میں۔ خفی اس اعتبار سے ہے کہ ان طرار اور نباش ان کا نام الگ الگ ہے، انہیں اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، انہیں کوئی سارق نہیں کہتا، بلکہ جو جیب کترا ہوتا ہے اسے طرار کہا جاتا ہے، اور جو کفن چور ہوتا ہے اسے نباش کہا جاتا ہے۔ تو آیت میں جو حکم دیا گیا کہ سارق اور سارقہ کے ہاتھ کاٹ لو، تو کیا طرار اور نباش کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے؟ تو یہ آیت اس سلسلے میں خفی ہے۔ تو جو سارق اور سارقہ ہیں ان کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے۔ خفی ہونا یہ ایک عارض کی بنیاد پر ہے۔ عارض یہی ہے کہ یہ دونوں اس دوسرے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان میں ایک کو طرار اور دوسرے کو نباش کہا جاتا ہے۔ مطلقاً سارق کہہ کر کے انہیں نہیں بلایا جاتا، یا انہیں مطلقاً سارق نہیں کہا جاتا۔ اب پھر دیکھا یہ جائے گا کہ سارق کے حکم میں یہ داخل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے سارق کے معنی کو سمجھنا ہوگا، پھر طرار اور نباش کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ تو سرقہ کہتے ہیں مال محترم جو محفوظ ہو اسے چپکے سے لے لینا۔ مال محترم جس کی حفاظت مقصود ہو، محفوظ ہو، اسے چپکے سے لے لینا، یہ سرقہ کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سرقہ کا معنی طرار اور نباش میں کس حد تک پایا جاتا ہے۔ تو دیکھا گیا کہ یہ سرقہ کا معنی طرار میں اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا اضافے کے ساتھ؟ اس لیے کہ طرار بھی مال محترم محفوظ کو لے لیتا ہے چپکے سے، سارق بھی مال محترم محفوظ کو چپکے سے لے لیتا ہے، اس اعتبار سے برابری ہوئی۔ لیکن سارق جو کرتا ہے وہ مال محفوظ ہوتا ہے، مال محترم ہوتا ہے، لیکن جس کا مال ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کے اتنے در پہ نہیں ہوتا ہے۔
برخلاف طرار کے کہ یہاں جو مال کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کے در پہ ہوتا ہے، اپنی جیب میں رکھے ہوتا ہے، موقع موقع سے وہ جیب ٹٹولتا رہتا ہے، لیکن ذرا سی غفلت ہوئی، کہیں بھیڑ میں آیا اور جیب کترے نے جیب مار دی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں چوری کا جو معنی ہے، سرقہ کا جو معنی ہے، یہ طرار کے حق میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا جو حکم سارق کا ہے وہ حکم طرار کا بھی ہو جائے گا بدرجہ اولا۔ اس لیے کہ جو مال محترم محفوظ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صندوق میں رکھ کر کے، گھر کے کسی گوشے میں رکھ کر کے، الماری میں رکھ کر کے ادھر اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، ہفتوں مہینوں اسے دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جیب میں رکھنے والا شخص تو جیب ٹٹولتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اسے، اور ذرا سی غفلت ہوئی اور جیب مار دیا۔ تو معلوم ہوا سرقہ کا معنی طرار کے حق میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے جو حکم ہے سارق کا وہ حکم طرار کا بدرجہ اولا ہوگا۔ رہ گیا مسئلہ نباش کا، تو نباش کے بارے میں پھر دیکھا جائے کہ نباش میں کیا ہوتا ہے، کفن چور۔ تو وہ مال محترم تو ہے، لیکن وہاں چور اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے کام ہی نہیں کی حفاظت کرے اس کی، لہٰذا وہاں مال محترم کو تو لینا پایا گیا، لیکن ایسی جگہ سے جہاں اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ سرقہ کا معنی وہاں کم پایا جاتا ہے، اس لیے نباش کا حکم نہیں ہوگا جو طرار کا حکم ہوگا۔ تو سارق والا حکم طرار میں تو نافذ ہوگا، اس لیے کہ سرقہ کا معنی اس میں اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور نباش کے حق میں وہ حکم نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سرقہ کا معنی یہ نقصان کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب طرار کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ سب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نباش کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ ان کی دلیل نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، من نبشا قطعناہ، جس نے کفن چوری کی ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ ہماری جانب سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث محمول ہے سیاست پر، اس لیے کہ یہ بھی منقول ہے کہ لا قطع علی المختفی، مختفی کا معنی اہل مدینہ کی لغت میں نباش ہی ہے، گویا نباش کہیں یا مختفی کہیں دونوں کا ایک معنی ہوا اہل مدینہ کی لغت میں۔ یہاں صاف صاف کہا گیا لا قطع علی المختفی، یعنی نباش کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو گویا اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا، تو اذا تعارض تساقطا۔ اب پھر جو ضابطہ کہتا ہے کہ معنی سرقہ اس میں کم پایا جاتا ہے، تو سرقہ والی حد یہاں جاری نہیں ہوگی۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ السَّارِقِ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ظاہر ہے سارق کے حق میں، خفی فی حق الطرار والنباش، اور یہ کلام خفی ہے طرار یعنی جیب کترے اور نباش یعنی کفن چور کے حق میں۔ دوسری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، یہ آپ نے آیت پڑھ لی ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِائَةَ جَلْدَةٍ، 100 کوڑے مارو۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے زانی کے حق میں، جو زانی ہے اسے 100 کوڑے مارو، لیکن یہ خفی ہے لوطی کے حق میں۔ لوطی اسے کہتے ہیں جو قوم لوط کا عمل اختیار کرے، وہ لوطی ہے۔ تو زانی کے حق میں یہ ظاہر ہے، لوطی کے حق میں یہ خفی ہے۔ اب یہاں بھی غور کرنا ہوگا کہ معنی زنا لواطت میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ پایا جاتا ہے تو زیادہ اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے یا کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ اگر اسی کے برابر پایا جاتا ہے یا اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے وہی حکم نافذ ہوگا، اور اگر اس سے کم پایا جاتا ہے تو حکم نافذ نہیں ہوگا۔
تو اب پہلے زنا کے معنی پہ غور کرنا ہوگا، پھر لواطت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ زنا شرعاً کہتے ہیں کہ غیر ملک اور غیر شبہ کی وجہ سے، یعنی غیر ملک میں شبہ کے بغیر قبول میں وطی کے ذریعہ شہوت پوری کرنا، یہ زنا ہے۔ آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے وطی کے ذریعہ، اور اگلی شرمگاہ میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے، لیکن وہ محل نہ اس کی ملکیت ہے اور نہ ہی شبہ ملک ہے، تو وہ زنا ہے۔ اور لواطت میں بھی شہوت پوری کرنا ہوتا ہے، وہ بھی غیر ملک ہی میں ہے، یہ زنا غیر ملک میں ہے، وہاں بھی ملک کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ بجائے قبول کے دبر میں شہوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو شہوت کی تکمیل وطی کے ذریعہ وہاں بھی ہے زنا میں بھی، اور شہوت کے ذریعہ وطی کی تکمیل لواطت میں بھی ہے۔ غیر ملک وہاں بھی ہے، غیر ملک یہاں بھی ہے، لیکن لواطت ایک الگ نام کے ساتھ مختص ہے۔ کوئی بھی لوتی کو زانی نہیں کہتا، تو الگ نام ہو گیا۔ اب الگ نام ہونے کی وجہ سے زنا سے یہ دور ہو گیا۔ اب یہ معنی زنا لواطت میں کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے یا اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے امام کے نزدیک یہ معنی زنا میں نقصان، زنا کا معنی لواطت میں نقصان کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ نقصان اس لیے ہے کہ زنا میں شہوت طرفین سے ہوتی ہے، اور لواطت میں شہوت فاعل کی طرف سے ہوتی ہے، مفعول کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے لواطت میں معنی زنا پایا گیا کمی کے ساتھ، اس لیے جو زنا کی حد ہے وہ لواطت کی حد نہیں ہو سکتی۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو نام ہے، دوسرے نام کے ساتھ جسے مختص کیا گیا، یعنی لواطت کہا گیا، یہ اضافے کے ساتھ اس میں معنی زنا پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو قضائے شہوت، شرمگاہ کی شہوت پوری کرنا زنا میں بھی ہے پانی بہانے کے ذریعہ، اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنا یہ لواطت میں موجود ہے، اور لواطت میں یہ چیز اضافے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ محل زنا پانے کے باوجود اس پر لواطت کو ترجیح دیتے تھے۔ اس میں قضائے شہوت کیا زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ معنی قضائے شہوت کا اضافے کے ساتھ لواطت میں پایا جاتا ہے، لہٰذا بطریق اولا حد جاری ہوگی لواطت میں بھی۔ یہ صاحبین رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک وہ کمی کے ساتھ وہ معنی لواطت میں پایا جاتا ہے، اس لیے زنا کی حد لواطت کی صورت میں جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت یعنی الزانیۃ والزانی یہ ظاہر ہے حق زانی میں اور خفی ہے حق لوتی میں۔ تیسری مثال، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِي مَا يُتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، اور اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فاکہہ کا معنی اردو میں کہتے ہیں میوہ نہیں کھائے گا، لیکن فاکہہ ایک عربی کلمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی چیز جس سے لذت حاصل کی جائے، یعنی اس سے غذائیت مقصود نہیں ہوتی ہے، جسم کا قوام مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا کھانا صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، تو یہ ظاہر ہے ان پھلوں کے یا ان چیزوں کے حق میں جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، اور خفی ہے انگور اور انار کے حق میں، یعنی یہ انار اور انگور کھانے سے وہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں یہ خفی ہے۔ تو اب یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ دیکھا جائے گا
کہ یہ فاکہہ ہے یا نہیں ہے، اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انگور اور انار یہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انگور یہ غذا کے لیے بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ کھانے میں لذت بھی ہے، اور ایسے ہی انار یہ غذا کے لیے بھی ہے، دوا کے لیے بھی ہے، اور کھانے میں لذت بھی ہے۔ تو یہ صرف فاکہہ نہیں ہے عنب اور رمان، لہٰذا اگر کوئی انگور اور انار کھاتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً، اور اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يُتَفَقَّهُ بِهِ، تو یہ قسم ظاہر ہے ان چیزوں میں جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، خفیًا فی حق العنب والرمان، اور خفی ہے انگور اور انار کے حق میں، کیونکہ ان دونوں کا کھانا محض لذت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انار کا استعمال علاج کے لیے بھی ہے، اور عنب یعنی انگور کا استعمال یہ قوام بدن کے لیے بھی ہے، یعنی غذا کے لیے بھی ہے اور لذت کے لیے بھی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں اپنے اس ماحول میں، اپنے سماج میں، کہ آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ سلاد بھی استعمال کرتا ہے، ساتھ میں مولی کھاتا ہے، اور ساتھ میں پیاز بھی کھا لیتا ہے، ساتھ میں کچھ مرچیں بھی کھاتا ہے، چقندر بھی کھا لیتا ہے۔ تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ میں کھائی جاتی ہیں، لیکن وہ نہ دوا ہے اور نہ غذائیت مقصود ہے، صرف لذت مقصود ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی کھائی جاتی ہیں جو بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں، مثلا چقندر ہے، کھانے کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے، لیکن بطور دوا بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں صرف لذت کے لیے کھائی جاتی ہیں کہ کھانا کھانے میں اور لطف آئے، یا کھانا کھانے کے بعد لذت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ فاکہہ ہیں، اور جن کا کھانا صرف لذت کے لیے نہیں ہے، قوام بدن کے لیے ہے یا علاج کے لیے ہے، وہ محض فاکہہ نہیں ہے۔ وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا، اور خفی کا حکم یہ ہے طلب کا وجوب، یہاں تک کہ خفا زائل ہو جائے، یعنی پوشیدگی اس کی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ طلب کا وجوب مطلب کیا ہے؟ کہ اس لفظ کے جو معانی ہیں، جو محتملات ہیں، سب کی تلاش و جستجو ہو، سب کے معانی میں غور کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ معنی کہاں کہاں کس حد تک پایا جاتا ہے۔ تو وہ معنی جس کے حق میں ظاہر ہے، وہ معنی اگر دوسرے میں بھی اسی حد تک یا اس سے زائد پایا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ حکم دے دیا جائے گا، اور اگر اس سے کم تر پایا جاتا ہے تو یہ حکم نہیں ہوگا۔ تو خفی کا حکم ہے وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا، طلب یعنی لفظ کے معانی اور اس کے محتملات کی طلب اور تلاش و جستجو ہے، یہاں تک کہ اس سے خفا دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ معنی اس کے اندر اضافے کے ساتھ پایا جاتا ہے یا کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہ خفی کی تعریف تھی، اور اس کی مثال اور اس کا حکم آپ نے سماعت کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے مشکل، مجمل اور متشابہ۔ یہ اختصار کے ساتھ ہیں، اس لیے تینوں کو انشاءاللہ ایک سبق میں آپ سماعت کر لیں گے۔ آج کا سبق یہیں پر موقوف۔